اور یہ ترتیب بھی غلط ہے. اہل بیت و صحابہ کانفرنس ہونا چاہیے، کیونکہ اہل بیت کے پاس ڈبل ڈگری ہے. اہل بیت رسول اللہ کے گھر والے بھی ہیں، ہاں، اور صحابہ بھی ہیں، اور اہل بیت کے سوا جتنے ہیں وہ صرف صحابہ ہیں. لہٰذا یہ ترتیب درست کرو. یہ اسی طریقے سے کہ آپ رسول و اللہ لکھو، پہلے اللہ لکھو پھر رسول لکھو. بات تو صحیح ہے نا لاجیکلی. صحابہ و اہل بیت کانفرنس نہیں، یہ وابی بھی کروا رہے ہیں آج حدیث بھی نہیں. اہل بیت و صحابہ کانفرنس. ترتیب صحیح کرو. اللہ دے بندے تو ترتیباں بھی اسی صحیح کرانی ہے. اہل بیت و صحابہ کانفرنس. ترتیب صحیح کرو. اللہ دے بندے تو ترتیباں بھی اسی صحیح کرانی ہے. مرزے کے اس فتوے کے جواب میں مرزے کے گھر سے ہی ہم 21 خوراکیں پیش کر رہے ہیں، 21 پھکیاں پیش کر رہے ہیں. وہ بھی آپ غور سے سنیں اور خاص طور پر کلپ کا آخری حصہ توجہ سے سنیں، کیونکہ ان کی بخشش کی کوئی گارنٹی نہیں ہے سوائے صحابہ اور اہل بیت کے. اہل بیت و صحابہ کانفرنس. ترتیب صحیح کرو. میں ان بزرگان دین کا دفاع کروں گا جن کے پیچھے قرآن و سنت کھڑا ہے، صحابہ اور اہل بیت، بس. اس کے بعد کسی کا دفاع نہیں ہوگا. ہے کہ ہم تو بزرگی صرف ان کی مانتے ہیں جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئے ہیں، صحابہ اور اہل بیت. میں دفاع کروں گا صرف صحابہ اور اہل بیت کا. ان کے بعد جتنے لوگ ہیں ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی ہم ان کا دفاع کریں. اہل بیت و صحابہ کانفرنس. ترتیب صحیح کرو. اگر یہی کچھ جھوٹ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہوتا تو ہم صحابہ اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہوتے. تو ظاہر ہے کہ بدرجہ اولا جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے صحابہ اور اہل بیت. میں نیک بندوں سے مراد وہ بابے نہیں لے رہا جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں یا وہ اپنی باتیں کرواتے رہے. میں اس سے مراد صحابہ اور اہل بیت، انبیاء کرام. ان کی قبریں بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات، رحمتوں کی برسات کا مرکز ہے وہاں پہ. اس لیے دین کی فقہ کے لیے صحابہ اور اہل بیت کے عمل کو دیکھنا ضروری ہے. اہل بیت و صحابہ کانفرنس. ترتیب صحیح کرو. اللہ دے بندے تو ترتیباں بھی اسی صحیح کرانی ہے. مجھے تو انٹرسٹ ہے خلفائے راشدین میں، صحابہ اکرام میں، تابعین میں، اہل بیت میں. یہ بات میں صحابہ اور اہل بیت کے لیے تو کر سکتا ہوں کیونکہ ان کے پیچھے قرآن کھڑا تھا. اگر صحابہ اور اہل بیت کے دفاع کا تو اللہ نے کہا ہے نا، اللہ نے کہا کہ ان جیسا ایمان رکھو. اہل بیت و صحابہ کانفرنس. ترتیب صحیح کرو. اللہ دے بندے تو ترتیباں بھی اسی صحیح کرانی ہے. ہم دفاع کریں گے صرف صحابہ اور اہل بیت کا جن کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں. صحابہ اور اہل بیت کے بعد قیامت تک جن لوگوں کے بارے میں غلط چیزیں مل رہی ہیں تواتر کے ساتھ ان کی کتابوں کے ذریعے، ہم ان کا دفاع نہیں کریں گے. ہاں، یہ والا مقدمہ ہم صحابہ اور اہل بیت کے لیے لڑتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا ہے. لیکن اگر ان کی رائے صحابہ اور اہل بیت سے ٹکرائے گی پھر ہم ان کی اس رائے کو نہیں لیں گے. لہٰذا ہم صحابہ کرام اور اہل البیت علیہ السلام کی رائے کو فائنل اتھارٹی مانتے ہیں. اہل بیت و صحابہ کانفرنس. ترتیب صحیح کرو. اللہ دے بندے تو ترتیباں بھی اسی صحیح کرانی ہے. اس لیے کہ ہمیں قرآن و سنت نے مجبور کیا ہے صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرنے پر. اور وہ ڈیفینیٹلی اگر کوئی بابے ہیں نا تو صحابہ اور اہل بیت ہے علیہ السلام اجمعین. اہل بیت و صحابہ کانفرنس. ترتیب صحیح کرو. جب یہ لوگ پیغمبروں کے بارے میں غلو کرتے ہیں، جھوٹے اولیاء کا دفاع کرتے ہیں اور سچے اولیاء کے بارے میں غلو کرتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں غلو کرتے ہیں، دیکھیں ہمیں جو چیز مجبور کرتی ہے نا دفاع کرنے پہ، وہ ان ہستیوں کا دفاع ہے جن کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہوئے ہیں، یعنی صحابہ، اہل بیت، انبیاء کرام. اہل بیت و صحابہ کانفرنس. ترتیب صحیح کرو. تو یہ ڈیفینیٹلی تو صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں علیہم السلام اجمعین، انبیاء کرام علیہم السلام. حالانکہ نبی الاسلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے. کون؟ صحابہ کرام، اہل بیت، خلفائے راشدین. بلکہ انبیاء کو تو چھوڑ دیں، میں تو اولو العزم اصحاب رسول کو، اہل بیت کو، اور بعد میں بھی صحیح العقیدہ بعض اولیاء اللہ کو سمجھتے، یعنی قسم کھا کے تو آپ صحابہ اور اہل بیت یا پیغمبروں کے بارے میں کلیم کر سکتے ہیں نا جن کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا ہے. اہل بیت و صحابہ کانفرنس. ترتیب صحیح کرو. مرزے کا پہلا فتویٰ سن کر اگر کسی کو بیماری لگ جائے تو اس کے لیے ہم نے 21 خوراکیں دے دی ہیں. دوسروں پر فتویٰ لگاتے ہوئے مرزا اتنا اندھا ہو جاتا ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اسی فتوے کی زد میں یہ خود آ رہا ہوتا ہے. اگر مرزے کے فتوے کے مطابق صحابہ و اہل بیت یہ عنوان غلط ہے، یہ ترتیب غلط ہے اور اس میں اہل بیت کی ایک قسم کی بے ادبی ہے،
تو مرزے نے 21 دفعہ بے ادبی کی ہے، جس کے ثبوت ہم پیش کر چکے ہیں۔ اب مرزا یا تو یہ تسلیم کرے کہ یہ فتویٰ میں نے غلط لگایا ہے، یہ اعتراض میں نے غلط کیا ہے، اور اگر مرزا اپنے اس اعتراض پر قائم ہے تو 21 دفعہ مرزے نے یہ جو لفظ بولے ہیں صحابہ اور اہل بیت، صحابہ و اہل بیت، مرزا ان سب پر اعلانیہ توبہ کرے، معافی مانگے۔ اور مرزے سے ہمارا یہ بھی سوال ہے، قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 98 میں جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام جو فرشتوں میں سب سے افضل ہیں، ان کا تذکرہ عام فرشتوں کے بعد کیا گیا ہے، کیا اس انداز پر بھی مرزے کو کہیں اعتراض تو نہیں؟ اور اگر مرزا یہ کہے کہ یہ انداز صحیح ہے تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ جب یہ انداز صحیح ہے تو صحابہ و اہل بیت اس لفظ میں کون سی خرابی ہے؟ بہرحال مرزے کی تصویر کے دونوں رخ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اب فیصلہ خود کر لیں۔ کاش مرزا چھوٹی چھوٹی باتوں پر فتوے بازی میں جلدی نہ کرتا تو آج اس کا یہ حشر نہ ہوتا۔ اس لیے اب مرزے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی سب سے بنیادی وجہ خود مرزا ہے۔ چونکہ ان کا دعویٰ ہے، ان کی جوتی ان کے سر پہ مار رہا ہوں۔ مرزا جی ہم بھی آپ کے ساتھ یہی کام کر رہے ہیں۔ تو جس کو جو پانا فٹ ہوگا ہم کریں گے۔ ہاں ایسا رینج ہے ساڈے کول جگہ ماسٹر کی ہے، اللہ کے شکر ہے۔ جی کس کو پانے فٹ ہو رہے ہیں اور کتنے فٹ ہو رہے ہیں اب سب کے سامنے یہ بات آ چکی ہے۔ صرف اسی کلپ میں مرزے کو 21 پانے تو فٹ ہو گئے ہیں۔